ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس اللہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کا یہ پروگرام عظمت صحابہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ مجھے اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ مدینے والی سرکار کے ساتھیوں اور آپ کے رفقاء، آپ کے صحابہ کرام کی عظمت کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ اور آج کا یہ پروگرام برادر اکبر فضیلت الشیخ حضرت مولانا کاشف صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کی زیر صدارت انعقاد پذیر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر شیر ربانی حضرت مولانا قاری فرق سہیل ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی جلوہ افروز ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کا جاندار اور شاندار خطاب انشاءاللہ ہونے والا ہے، اور میں بڑی مسرت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ فضیلت الشیخ محترم جناب محمد حنیف صاحب حفظہ اللہ تعالی اور برادر اکبر بھائی محمد منشا صاحب کانا سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ان دوستوں کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت چونکہ انتہائی تھوڑا ہے، اور میں آج آپ کے سامنے جس بات کو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی ہی اہم باتیں ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے جس مسئلے کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کالی کملی والے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کے بارے میں آج دنیا میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ امام کائنات جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چند صحابہ کرام کے علاوہ باقی سارے کے سارے صحابہ نعوذ باللہ ایمان سے پھر گئے، اور انہوں نے اپنے ایمان کا اور اپنے اسلام کا انکار کر دیا۔ میں انشاءاللہ اس عقیدے کو قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بس اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ 3 قائم رہے، باقی سارے دین اسلام سے پھر گئے۔ میں کہتا ہوں جن کو رب کائنات ایمان کا سرٹیفکیٹ عنایت فرمائے
کسی کے کہنے کے ساتھ ان کا ایمان سارے بولو ان کے دن سے خارج ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ 2 ہجری ہے اور میرے آقا نے 313 صحابہ کو ساتھ لیا اور میرے آقا بدر کے میدان کے اندر چلے جاتے ہیں اور بیچارے ہجرتوں کے ستائے ہوئے اپنے سینوں پر اپنے وطن کی جدائی کا زخم سجائے ہوئے اور صحابہ کرام بیچارے اپنے گھر بار کو چھوڑے ہوئے میرے آقا کے ساتھ مدینہ پاک میں پہنچ چکے ہیں۔ صرف ابھی 1 سال کا عرصہ گزرا ہے اور 2 ہجری کے اندر رب کائنات نے اس بات کو واضح فرمایا اور کافر میرے نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے بدر کے میدان کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور میرے آقا نے معوذ اور معاذ جیسے 13 14 سال کے بچوں کو جمع کیا تو پھر جا کر 313 بنے۔ یار ذرا سارے اونچی ذرا بولو ہو کتنے بنے؟ کتنے بنے؟ آدھی تقریر آپ نے کرنی ہے آدھی میں نے کرنی ہے۔ ایمان صحابہ میرے آقا کے ساتھ بدر کے میدان میں کتنے صحابہ گئے؟ 313۔ میرے آقا بدر کے میدان کے اندر اپنے یاروں کی صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے اور میرے آقا اپنے حجرہ مبارک کے اندر اپنے خیمے کے اندر تشریف فرما ہے۔ کیا ہوا؟ میرے آقا ساری رات اپنے رب کے سامنے التجا کر رہے ہیں، اللہ میں 313 اپنی کمائی لے کے آ گیا ہوں، اللہ ان کی لاج رکھ لینا۔ اللہ اگر آج یہ 313 مٹ گئے تو قیامت تک کے لیے روئے زمین پر نام تیرا بھی لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے آقا نے اتنی گڑ گڑا کے دعا مانگی، مجھے پورا یقین ہو گیا جب صبح کا سورج طلوع ہوگا رب کائنات نبی اور نبی کے صحابہ کی تائید اور نصرت کے لیے آسمان سے ملائکہ نازل فرما دے گا، اللہ فرشتوں کو اتارے گا۔ ہوا یہ بدر کا معرکہ لڑا جا رہا ہے، رب کائنات نے مسلمانوں کے ہاتھوں 70 بڑے بڑے کافروں کو مروا دیا اور 70 قیدی بنوا دیے۔ یہ جو 313 نبی کے صحابہ بدر کے میدان کے اندر لڑنے کے لیے گئے تھے، ان 313 کا ایمان رب کائنات کو اتنا پسند آیا، رب کائنات نے ان کے ایمان کو قرآن بنا کر محمد کے سینے پہ نازل کر دیا۔ فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا ہے میرے حبیب یہ جو 313 تیرے صحابہ بدر کے میدان کے اندر لڑنے کے لیے آئے ہیں، قیامت تک کے لیے رب کائنات نے ان کو ایمان کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا ہے۔ 313 کی بات کرتے ہو، ان 313 نبی کے صحابہ کو ایمان کا سارے بولو سرٹیفکیٹ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، میں تھوڑی سی بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں۔ پھر 3 ہجری کا دور آیا، ذرا نبی کے صحابہ کے بارے میں اپنا عقیدہ ذرا درست کر کے جانا، اور وہ لوگ جو نبی کے صحابہ پر تبرہ کر کے، نبی کے صحابہ پر تان کر کے، نبی کے صحابہ کے ایمان پر ضرب لگانا چاہتے ہیں، ان کا عقیدہ قرآن کے کتنا خلاف جا رہا ہے۔ یہ تو 313 تھے جن کو رب کائنات نے ایمان والا کہا۔ پھر 3 ہجری کا دور آیا، ذرا سارے اونچی بولو کتنی ہجری کا دور آیا؟ 3 ہجری۔ اور میرے آقا نے 1000 صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا،
اور میرے آقا 1000 کا لشکر لے کر میدان احد کے اندر تشریف فرما تھے، اور میرے آقا اپنے خیمہ مبارک سے 1000 صحابہ کی صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے جب اپنے خیمے سے نکل رہے تھے، میرے نبی کا اپنے خیمے سے باہر نکلنا رب کائنات کو اتنا پسند آیا، اور احد کے میدان کے اندر نبی کے صحابہ کی صفوں کو رب کائنات نے اتنا پسند کیا، رب کائنات نے اس سارے کے سارے منظر کو بھی قرآن بنا کے محمد کے سینے پر نازل کر دیا تھا۔ 1000 صحابہ، یار ذرا سارے اونچی بولو، کتنے ہزار صحابہ؟ 1000۔ اللہ ان کے بارے میں لفظ قرآن میں کیا کہنے لگا ہے؟ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اے صحابہ میرے رب کو پتا تھا ان کے ایمان پر قرب قیامت لوگ ڈاکہ ڈالیں گے۔ رب کائنات نے نبی کے صحابہ کا قرآن میں ایسا دفاع کیا، فرمایا بدر کے میدان کے اندر 313 کو میرا اللہ مومن کہہ رہا ہے۔ جب 3 ہجری کا زمانہ آیا، میدان احد کو سجایا گیا اور 1000 نبی کے صحابہ کو جمع کیا گیا، رب کائنات نے فرمایا یہ جو 1000 صحابہ جمع ہو چکے ہیں، رب کائنات نے 1000 صحابہ کو مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، بدر کے میدان میں 313 کو سارے بولو مومن کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور احد کے میدان کے اندر تقریباً 1000 صحابہ کو سارے بولو مومن کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، پھر 6 ہجری آئی، سارے بولو حضرت کیڑا زمانہ آیا؟ 6 ہجری آئی، اور میرے آقا نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے صبح اپنا خواب بیان کیا، اور 1400 صحابہ میرے نبی کا اعلان سننے کے بعد میرے آقا کے ساتھ بیت اللہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ 1400 صحابہ تیار ہو گئے، اور میرے آقا حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ قصہ مختصر، میرے آقا کے پاس کفار کی طرف سے ایک سفیر آیا، اور اس نے آ کر میرے نبی کے ساتھ صحابہ کا پیار دیکھا۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتا ہے کہ میرے آقا اپنا لعاب دہن زمین پر گرانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ نبی کے صحابہ نبی کا لعاب دہن پکڑ کر اپنے چہروں پہ لگا لیتے ہیں، اور کیا دیکھتا ہے؟ میرے آقا وضو کرنے لگتے، وضو کے قطرے اپنے ہاتھوں پہ لگا لیتے تھے اور اپنے جسموں پہ لگا لیتے تھے، کیونکہ نبی کے صحابہ کا یہ ایمان تھا جس جسم کے ساتھ نبی کا لعاب دہن لگ جائے گا، نبی کا پسینہ لگ جائے گا، نبی کے وضو کے قطروں کا پانی لگ جائے گا، رب کائنات اس جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ عروہ جب یہ ساری بات سننے کے بعد دیکھنے کے بعد واپس چلا گیا، مکہ والوں نے کہا عروہ کیا دیکھ کے آیا؟ ساری بات بتلائی۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ انہوں نے اپنا سفیر بھیجا ہے، ہمیں بھی اپنا سفیر بھیجنا چاہیے۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا جائے گا۔ قصہ مختصر کرو، آپ گئے وہاں پر، افواہ پھیلانے والوں نے افواہ پھیلا دی کہ مکہ والوں نے پیارے عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ یہ میرے آقا کے پاس اطلاع آئی، اور میرے آقا نے ببول کے درخت کے نیچے اپنا ہاتھ مبارک نکالا، وہ ہاتھ نکالا جس ہاتھ کے تذکرے عرش والا اپنے قرآن میں کرتا ہے، وہ ہاتھ نکالا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، وہ ہاتھ نکالا۔ اور کون سا ہاتھ نکالا؟ میرے آقا شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف کرتے ہیں، میرے آقا کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف گئی، آسمان پہ چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ انگلی میرے آقا نے
اس طرح اپنا ہاتھ باہر نکالا اور 1400 صحابہ نے میرے آقا کے ہاتھ مبارک پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے۔ رب کائنات کو یہ منظر اتنا پسند آیا، نبی کے ہاتھ پر جب 1400 صحابہ کا ہاتھ آیا، رب کائنات کو یہ منظر اتنا پسند آیا، رب کائنات نے اس کو قرآن کی آیتیں بنا کر میرے آقا کے سینہ اطہر پر نازل کر دیا تھا۔ اور الفاظ پہ غور کرنا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مومن ہونے کا اعلان 1400 صحابہ کو اللہ مومن کہہ رہا ہے۔ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اے میرے حبیب، یہ جو ببول کے درخت کے نیچے تیرے 1400 صحابہ تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، رب کائنات نے 1400 صحابہ کو جنتی ہونے کا اور ایماندار ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے۔ اب ایمانداری سے بتلاؤ 313 کو ایمان کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر 1000 احد کے صحابہ کو ایمان والا کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور 1400 صحابہ حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کو مومن ہونے کا اعلان کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اور 3 کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں نبی کے صحابہ وہ صحابہ تھے، میرے آقا کی جماعت وہ جماعت تھی کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کے رخ انور کو دیکھ لیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ رب کائنات نے اس جسم پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، وہ نبی کے صحابہ۔ اور نبی کے صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ آج کہتے ہو ایمان سے پھر گئے، نعوذ باللہ۔ میں کہتا ہوں میرے نبی کے سارے انصار بھی جنتی ہیں، میرے آقا کے سارے مہاجر بھی جنتی ہیں، وہ سارے جنتی ہیں۔ ان کے بارے میں کہتے ہو، ابو بکر صدیق کے بارے میں کہتے ہو، وہ صدیق کہ جس کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد اگر روئے زمین پر اگر رب نے کسی کو مقام عطا کیا تو یار غار صدیق اکبر کو عطا کیا ہے۔ یہ بھی مسئلہ سن لو، خلافت کا حق فلاں کا تھا، فلاں کا تھا، عقیدے کی بات سمجھا رہا ہوں، فلاں کا تھا، صدیق اکبر کا حق نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں نبی کے بعد اگر مصلی امامت پر کسی کو کھڑا کیا گیا تو رب کی مرضی کے ساتھ رسول کے حکم پر جناب صدیق اکبر کو کھڑا کیا گیا۔ ایک دفعہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے پاس ایک بڑھیا عورت آئی، کہنے لگی آقا میں بڑی کلاش عورت ہوں، آقا میں غریب عورت ہوں، میری کوئی امداد کر دیجئے۔ میرے آقا نے حضرت بلال کو بھیجا، جاؤ ازواج مطہرات کے حجروں سے پتہ کر کے آؤ کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ کسی گھر سے کچھ نہ ملا۔ میرے آقا نے فرمایا بڑھیا تو چلی جا، اگلے سال آنا میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ اس بڑھیا نے اپنی زبان سے لفظ کیا کہے اور رسول نے جواب کیا دیا، اس نے میرے ایمان کو تازہ کر دیا۔ میں کہتا ہوں بڑھیا نے سوال نہیں کیا، عرش والے رب نے سوال کروا دیا۔ اللہ نے قیامت تک یہ مسئلہ حل کرنا تھا۔ بڑھیا کہنے لگی آقا میں غریب، میں بڑھیا عورت، اگلے سال آؤں اور اگر آپ مجھے نہ ملے تو میں کس کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاؤں گی؟ میرے آقا نے فرمایا بڑھیا جب تو اگلے سال آئے گی اگر میں نہ ہوا تو میرا نائب ابو بکر صدیق ہوگا، اس کو جا کے مل لینا۔ میرا نائب کون ہوگا؟ ابو بکر ہوگا۔ اور میرے آقا کی زندگی مبارک کے اندر مصلی امامت پر اگر کھڑا کیا گیا تو یار غار رفیق سفر جناب صدیق اکبر کو کھڑا کیا گیا۔ میرے آقا بیماری کی حالت میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آج جا کر ابو بکر صدیق کو میرا پیغام دے دیا جائے، وہ مصلی امامت میں کھڑا ہو جائے اور صحابہ کو امامت قرآنی شروع کر دے، اس کو کھڑا کر دیا جائے۔ میں کہتا ہوں وہ صدیق کہ جس کا رسول کے ساتھ پیار کا عالم یہ تھا کہ میرے آقا
ہجرت کی رات جناب صدیق اکبر کے گھر میں گئے. کہا صدیق ہجرت کر کے جا رہا ہوں. آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا صدیق تجھے بھی ساتھ لے کے جانا ہے. آقا اپنی مرضی کے ساتھ لے جا رہے ہو یا کسی اور کا حکم آیا ہے؟ فرمایا صدیق میں تجھے اپنی مرضی سے نہیں لے جا رہا، عرش والے رب نے تجھے سلام بھی بھیجا ہے، تیرے نام پیغام بھی بھیجا ہے. اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے اور تجھے پیغام بھیجا ہے. کہا صدیق تجھے ساتھ لے کے جانا. یہ نہیں کہا میرے بیوی بچے کہاں چلے جائیں گے. آقا میرا باپ قحافہ کہاں چلا جائے گا. اور جناب صدیق اکبر کی مکہ کے اندر 6 کپڑے کی دکانیں چل رہی تھی. کوئی غریب آدمی نہیں تھے، کاروبار نہیں دیکھا. کہنے لگے آقا اشارہ تیرا ہوگا، ابو بکر صدیق تیرے اشارے پر اپنی جان قربان کر دے گا. کہا صدیق چلنا ہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ہیرا غار سور کے اندر پہنچے. غار سور کے اندر گئے. گود میرے آقا کی ہے اور سر مبارک اور مکھڑا محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کہتے ہو ان کا آپس میں کوئی نباہ نہیں ہوا. میں کہتا ہوں دشمن کی گود میں سر رکھ کے کوئی نہیں سوتا. جاؤ جا کے زرداری کو کوئی کہے کہ عمران خان کی گود میں سر رکھ کے سو جائے، سوتا ہے بلا؟ میرے آقا سو گئے اور ایک وہ سوراخ جہاں پر صدیق اکبر نے اپنی ایڑی کو رکھا تھا وہاں سے ایک موذی نکلا، اس نے ڈنگ مارا. آپ نے محبت رسول میں حرکت نہیں کی. جب آنکھوں سے آنسو نکلے اور میرے آقا کے رخ انور پر گرے، میرے آقا کے مکھڑے پر گرے، وہ میرے آقا کا مکھڑا جس کے بارے میں جابر نے کہا تھا ایک رات 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا اور مہد نبوی کا صحن تھا. میرے آقا نے سرخ رنگ کی چادر کو اوڑا ہوا اور میرے آقا سوئے ہوئے. حضرت جابر آئے. دل میں خیال آیا جابر آج فیصلہ کر کے جا، آسمان کا چاند پیارا لگ رہا ہے یا مدینے کا چاند محمد پیارا لگ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا فیصلہ کر کے جا. نگاہوں کو اٹھایا، آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر مدینے کے ماہ تمام کو دیکھا. آخرکار جابر نے جو فیصلہ سنایا، کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر اس کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا. جابر پکار کے کہنے لگا اللہ تیرے حبیب کا چہرہ دیکھ کر مجھے اس طرح معلوم ہو رہا ہے اگر آسمان کے چاند کو بھی حسن ملا ہے تو محمد کے مکھڑے سے ملا ہے، میرے آقا کے مکھڑے سے ملا. اس چہرے پر صدیق اکبر کے آنسو گرے. غور تو کر، آنسو کہاں سے گرے، کہاں پر گرے، تجھے مسئلے کی سمجھ آ جائے گی. مسئلہ تو سمجھ جا. عرب کی گرمی ہو، غار کی گرمی ہو، پتھریلا علاقہ ہو، ایمانداری سے بتلاؤ پسینہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لگتا تو اڈے پینڈ نہیں آتا. بولو حضرت آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے. میرا عقیدہ ایک صحابی میرے آقا کا پیشانی سے اپنے رومال کے ساتھ پسینہ صاف کرتا ہے. ایک دفعہ میرے آقا اس کے گھر میں گئے، اس نے میلے سے رومال میں لا کر میرے آقا کے سامنے کھانا رکھا. آپ نے ماں حضا یہ کیا ہے؟ صحابی نے اس رومال کو آگ میں پھینکا، میل ساری جل جاتی ہے لیکن کپڑے کا کچھ بگڑتا ہی نہیں ہے. میں نے کیا سوچا اللہ جس کپڑے کے ساتھ تیرے نبی کا پسینہ لگ جائے اس کو آگ نہیں جلا سکتی. جب ہجرت کی رات غار سور کے اندر نبی کا پسینہ صدیق اکبر کو لگ جائے، سارے بولو جناب صدیق اکبر کو بھی جہنم کی آگ جلا سکتی نہیں جلائے. کس کی تم بات کر اور کہتے ہو ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں جن کے بارے میں میرا رب کہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. نبی کے صحابہ آپس میں نرم دل ہیں اور غیروں کے لیے بڑے سخت دل ہیں. ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. ہو حلقہ یاراں
تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو پھر فولاد ہے مومن۔ میرے نبی کے صحابہ کی عظمت ذرا سننا۔ میں کہتا ہوں یہ تو ابو بکر عثمان و علی ہے، میرا یہ عقیدہ ہے جو چند لمحوں کے لیے میرے نبی کا صحابی بن گیا ہے اس کو بھی رب کائنات نے جنتی بنا دیا ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ ایک دفعہ ساری کائنات کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے ہیں، سامنے اس کے آدمی گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، میرے آقا کے پاس آ کے کلمہ پڑھتا ہے، کہا مدینے چلا جا، وہاں پر اصحاب صفہ ہوں گے، ان سے دین سیکھ کیا۔ کہتا اللہ کے رسول دین کی موٹی موٹی باتیں مجھے بتلا دی جائیں، میں پھر کبھی آؤں گا اور آ کر آپ سے دین سیکھ کے جاؤں گا۔ میرے آقا نے اس کو نماز روزے کی تلقین کی، یہ صحابی بن کر پیچھے کو مڑ کے جانے لگا، اسواری پہ سوار ہوا، اپنی اسواری کو دوڑاتا ہوا جا رہا ہے، اچانک اس کی اسواری کو ٹھوکر لگتی ہے، یہ چند لمحوں کا صحابی زمین پہ گر جاتا ہے، ادھر سے زمین پہ گرا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ میرے آقا نے اس کے کفن دفن کا انتظام کروایا، اور جب میرے آقا چند لمحوں کے صحابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، میرے آقا اپنے قدم مبارک اٹھا کے جا رہے تھے۔ جب جنازہ پڑھا گیا صحابہ نے سوال کیا آقا آپ اپنا پورا پیر مبارک زمین پہ کیوں نہیں رکھ رہے تھے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس میرے یار کے جنازے کے ساتھ رب نے اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل کیے ہیں، میں محمد کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، اتنے زمین۔ یہ تو جلموں کا ساتھ، تم یار غار کی بات کرتے ہو، صدیق اکبر کی بات کرتے ہو، اور ہمیں وہ صدمہ نہیں بھولا، اور میں گلویرہ کی غیرت مند اور غیور قوم کے سامنے مولانا فرق سہیل کو گواہ بنا کر، مولانا حنیف صاحب کو گواہ بنا کر، مولانا کاشف صاحب کو گواہ بنا کر، بھائی عبدالغفور بھٹی صاحب کو گواہ بنا کر، رحمت اللہ شاکر صاحب کو گواہ بنا کر یہ بات اعلانیہ کہہ دینا چاہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے جب تک ہمارے منہ کے اندر زبان زندہ رہے گی، ہمارے سینے میں دل دھڑکتا رہے گا، انشاءاللہ نبی کے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آواز نہیں آئی کہو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ۔ اور ہمیں وہ صدمہ نہیں بھولا جب اسلام آباد کے اندر آصف رضا علوی نے یار غار کے بارے میں بکواس کی تھی، اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا اگر پاکستان کی تقدیر بدلنا چاہتے ہو پھر یہاں پر رب کی توحید کو نافذ کرنا پڑے گا، رسول اللہ کی ختم نبوت کا نفاذ کرنا پڑے گا، ناموس صحابہ کا پرچم لہرانا پڑے گا، اور اہل حدیث کا جب تک بچہ زندہ رہے گا انشاءاللہ نبی کے صحابہ کی ناموس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے راستے میں رکاوٹ پیدا کر سکتی۔ اور ہم یہ بھی بات سمجھتے ہیں، آج نبی کے صحابہ کی آخری بات کرنے لگا، نبی کے صحابہ کی دشمنیاں ثابت کرتے ہو، میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کشف الغمہ، جلاء العیون، ان کتابوں میں کیا لکھا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے جس طرح نبی کا یار ابو بکر جنتی ہے، سارے بولو میرا علی بھی کیا ہے جنتی ہے، حسن و حسین بھی سارے بولو جنتیوں کے سردار ہے، ہمارا یقین عقیدت کتنی تھی۔ ایک آخری بات کرنے لگا، حضرت علی رضی اللہ، سب کو رضی اللہ تعالیٰ، جب تک ان کی بیوی سیدہ فاطمہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی جناب علی المرتضیٰ نے شادی کی، 1 سال گزرا بیٹا پیدا ہوا، لوگ مبارکباد دے رہے ہیں علی اللہ نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے لیکن بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا آنے والوں
میں نے اپنے پہلے بیٹے کا نام اپنے آقا و مولا کے نام پر محمد رکھا ہے. پہلے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ محمد رکھا. ذرا محبت سننا. پھر دوسرا بیٹا ہوا, لوگ مبارکباد دینے آئے. علی تجھ کو مبارک ہو, اللہ نے دوسرا بیٹا دیا ہے, نام کیا رکھا ہے؟ علی نے اپنا عقیدہ بیان کیا. آپ نے فرمایا آنے والوں مجھے روئے زمین پر محمد کے بعد اگر کسی کا نام پیارا لگتا ہے تو ابو بکر کا لگتا ہے. میں نے اس کا نام یار غار کے نام پر ابو بکر رکھا ہے. پھر تیسرا بیٹا ہوا, لوگ مبارکباد دینے آئے. علی تجھ کو مبارک ہو, اللہ نے بیٹا دیا ہے, نام کیا رکھا ہے؟ علی نے اپنا عقیدہ بیان کیا. کہا سن لو, مجھے اگر یار غار کے بعد ابو بکر صدیق کے بعد اگر مجھے روئے زمین پر اگر کسی کا نام پیارا لگتا ہے تو وہ پیارے عمر کا لگتا ہے. میں نے اس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عمر رکھا ہے. پھر اللہ نے اور بیٹا, لوگ مبارکباد دینے آئے. علی اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا سن لو, اگر عمر کے بعد روئے زمین پر کسی کے نام پہ نام رکھا جا سکتا ہے تو وہ عثمان رکھا جا سکتا ہے. پھر آئے, اللہ نے پھر بیٹا دیا. لوگوں نے کہا علی اللہ نے بیٹا دیا ہے, اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کا نام اپنے چچا کے نام پر عباس رکھا. کیا رکھا ہے؟ عباس. پوچھنے والے نے پوچھا, بندے تو پتہ گویڑی بھی بیچوں گے. پوچھنے والے نے پوچھا علی بیگانوں کے نام پہ نام پہلے رکھے, اپنوں کے نام پہ نام بعد میں رکھا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے سے پیارے علی نے جو جواب دیا, رب کعبہ کی قسم اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے تو حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا میں نے محمد کے نام پر, ابو بکر کے نام پر, عمر کے نام پر, عثمان کے نام پر پہلے نام اس وجہ سے رکھے, اپنے چچا عباس کے نام پہ نام بعد میں اس لیے رکھا ہے. پوچھنے والے سن لے, جن کو رب کائنات نے آگے کیا ہے علی ان کو کبھی پیچھے نہیں کر سکتا ہے. ان کو رب نے آگے کیا, میں ان کو پیچھے کیسے کر سکتا؟ اور پھر میں پوچھتا ہوں, دشمنوں کے نام پہ نام نہیں رکھا جاتا, نام جب بھی رکھا جاتا ہے یاروں کے نام پہ رکھا جاتا ہے. کیا کروں, مجھے آپ کا ذوق بہت سی باتیں کہنے پر مجبور کر رہا ہے, لیکن وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھ رہا. ایک بات سن لو اور عقیدے اپنے کی اصلاح کر لینا. جنگ موتا, جنگ موتا, حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار شہید ہو جاتے ہیں. میرے آقا نے عصر کی نماز کو پڑھا اور جعفر طیار کے گھر میں آئے. چھوٹے چھوٹے یتیم مسکین بچے اپنی گود میں میرے آقا نے بٹھائے, پیار کیا. جعفر طیار کی بیوی اسماء بنت امیس نے کہا آقا میرے شوہر کی کوئی خبر آئی؟ میرے آقا نے فرمایا تیرا شوہر تو رب کی جنتوں کا مہمان بن چکا ہے, وہ شہید ہو گیا. اچھا, جعفر طیار پیارے علی کا بھائی ہے, پیارے علی کا کیا ہے؟ بھائی ہے. بھابی بیوہ ہو گئی, جعفر طیار شہید ہو. جاؤ تاریخ یہ بات بتلا رہی ہے, پیارے علی نے اپنی بھابی کا رشتہ طے کرنے کے لیے شخص ڈھونڈا. پھر تاریخ نے اس بات کو نقل کیا کہ پیارے علی نے اسماء بنت امیس کا اگر نکاح کیا ہے تو یار غار ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا ہے رضی اللہ تعالی. دشمنوں کے ساتھ نکاح کوئی کرتا ہے؟ بیٹی علی کی ہے, بطن آلیان علی جنہ, حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بطن سے بیٹی پیدا ہوئی, پیارے علی کی بیٹی, نام اس کا ام کلثوم ہے.
کیوں جی مولانا کاشف صاحب تصدیق کر دینا. بیٹی علی کی رضی اللہ تعالیٰ بطن سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیدا ہوئی. پیارے علی نے اگر اپنی بیٹی ام کلثوم کے نکاح کے لیے اگر شوہر ڈھونڈا، رب کعبہ کی قسم امام عدل و انصاف حضرت عمر فاروق ڈھونڈا ہے رضی اللہ تعالیٰ. ان کے ساتھ نکاح، ان کے ساتھ شادی. یہ تو نبی کے یار ہیں، یہ نبی کے وفادار ہیں، جن کے بارے میں یہ کہتا ہوں اگر دنیا زمین ہے تو آسمان صحابہ ہے. جن کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے اگر چاند میرے آقا تھے تو ستارے ہیں صحابہ، اگر شمع ہے میرے آقا تو پھر پروانے ہیں صحابہ، اگر دنیا جھوٹ بولے تو صدیق صحابہ، دنیا نا انصافی کرے میرا فاروق صحابہ، دنیا بے حیائی پہ اتر آئے میرا عثمان صحابہ، اگر دنیا بزدل ہو جائے میرا علی صحابہ، دنیا گانے اور موسیقی پر رقص کرے میرا بلال صحابہ. اور میرا نبی کے صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، ذرا تھوڑا سا وقت تو گزر لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ. اور نبی کے صحابہ کو خراج عقیدت میں پیش کیوں نہ کروں، جن کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کے صحابہ کو میرے رب نے یہ امتیاز عطا کیا، وہ زمین پہ چل رہے تھے، رب کائنات ان پہ دنیا میں راضی ہو گیا تھا، اللہ ان پہ خوش ہو گیا تھا. اور جن پہ میرا رب راضی ہو جائے پھر ان کے ایمان پہ شک کرنا بھی جائز نہیں، اور سارے بولو ان پر کسی قسم کی زبان درازی کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. تو اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.